باخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، باخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، تو بھی اپنی کجروی پر ذرا شرمسار ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دینے کے لیے بھیجا تھا، اور حضور علیہ السلام نے دیا، اور بہت کچھ دیا، بے حساب دیا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو لینا کس سے چاہیے؟ جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ جو انہوں نے دیا وہ ہمیں لینا ہے، جس سے روکا اس سے باز رہنا ہے۔ یہ ہے مقصد میلاد۔ ذکر میلاد تو آپ نے سنا، ابھی ثنا خوانی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بھی بیان ہو گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی فضیلتیں بھی آپ نے سنی۔ تو اب مقصد میلاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہماری قسمتیں سنوارنے کے لیے۔ تو جن کا نام سب سے اعلیٰ ہے ان کا نظام بھی سب سے اعلیٰ ہے، جن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے ان کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں اور توجہ کریں تو 7 باتیں میں نے بیان کرنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں 7 باتیں، اور 7 باتیں ویسے یہ ایسا عدد ہے 7 کے یاد کرنے کے لیے نا، 7 چیزیں ہوں تو جدید لوگ یہ بتاتے ہیں ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات کے 7 چیزیں بتاؤ نا تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فون کے نمبر بھی آپ دیکھیں گے 7 ہوتے ہیں، کوڈ کے بعد جو نمبر ہے وہ 7 ہوتے ہیں، کہ یہ آسانی سے ذرا یاد ہو جاتے ہیں۔ تو 7 باتیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور ایک طویل حدیث ذکر کرنے کے بعد، طویل واقعہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیں، یعنی مجھے کوئی تعلیمات عطا فرما دیں۔ تو ان پر ہم قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں۔ انہوں نے سوال کیا، ہمارا بھلا ہو گیا، ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ تعلیمات مل گئی۔ پہلی بات، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لک، فإنہ ازین لک، یہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تیرے تمام معاملات کے لیے زینت بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا عقیدہ حسین ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صورت و سیرت جو ہے وہ بناؤ سنگار والی ہو جائے، حسن دائمی والی ہو جائے، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی، قرآن پاک نے بھی فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تحقیق ہم نے تم سے پہلے لوگوں اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بس ذہن میں رکھیں۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ سمجھیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف ہماری ظاہری صورت کو نہیں، ہمارے دلوں کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی قلت زدنی، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیں ہم اور بہت کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اچھی بات ہے،
ابھی یہ یاسین صاحب کہہ رہے تھے نا وہ شعر میں کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، کسی پہ طنز نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کوئی ثناخوانی کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرتا ہے سلسلہ، تو وہ ساری باتیں ہیں، لیکن ہم نے ہمارے لیے فرض کیا ہے؟ ہم نے جو سیکھنا ہے، اگر ہم اور سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، قرآن نہ سیکھے تو کتنی عجیب بات ہے۔ کسی نے کہا تھا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آسِمُ، قرآن کا صحیح پڑھنا سیکھنا یہ فرض ہے، جو نہیں سیکھتا وہ گناہگار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلا تحفہ کیا عطا فرمائے؟ فرمایا عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، تو قرآن پاک کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو لازمی پکڑ لے، کیونکہ اس کی وجہ سے تیرا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین کے میں تیرے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میری پوسٹ ہو تو لوگ لائک کریں، تو وہ تو سیٹلائٹ تک ہی لائک کریں نا، دنیا میں رہے گا، لیکن اگر آپ اللہ اللہ کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، پڑھائیں گے، آپ کو آسمان کے قدسی فرشتے لائک کریں گے، وہ آپ کا ذکر کریں گے، اور خود رب کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اکیلے ہمارا ذکر کرے گا، ہم محفل میں بیٹھ کے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں ہمارا ذکر کرے گا۔ آسمانوں میں تیرے چرچے ہو جائیں گے، زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ زمین میں نور کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کرے تو نور یہ ہے کہ ہر مشکل، ہر اندھیرے میں اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ تو پھر عرض کی قلت زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور بھی فرمائیں۔ فرمایا علیک بطوال الصمت فإنه مطرد للشیطان وعون علی امر دینک، فرمایا کہ تجھے خاموش رہنا چاہیے، خاموشی اختیار کر، چپ رہا کر، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور تیرے دین کے کاموں میں تیری مدد ہوتی ہے۔ یہاں خاموشی سے مراد حق بات سے خاموشی نہیں، وہ تو ابھی اس حدیث میں پہلے بھی آ گیا کہ تلاوت اور ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اور آگے بھی ذکر ہوگا کہ حق بات کرنی چاہیے۔ خاموشی سے مراد فضولیات، فضول باتوں سے، چغلی غیبت اور دیگر فضول باتوں سے بے جا بولنا۔ مفتی احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ 80% گناہ جو ہیں وہ زبان کے ہوتے ہیں، جب زبان چلتی ہے احتیاط نہیں کرتی تو گناہوں کی مشین چلتی ہے، تو اس لیے زیادہ خاموشی اختیار کیا کر، اس سے شیطان کو بھگانے کا سلسلہ بن جائے گا اور دین کے معاملے میں تیری مدد ہو جائے گی۔ اچھا بتائیں کتنی باتیں ہو گئی؟ تین باتیں ہو گئی، 4 رہ گئی ہیں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید نصیحت فرمائیں، زدنی، مزید عطا فرمائیں، مزید میری جھولی میں اپنی رحمتیں ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک وکثرت الضحک فإنه یمیت القلب ویذهب بنور الوجہ، فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچا کر، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو لے جاتا ہے۔ ہمارے دل میں اب ہم نا تھیٹر کی سوچ والے ہو گئے نا، ذرا ذرا سی بات پہ مذاق طنز، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر ہنسنا اور کھلکھلا کے ہنسنا۔ تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا سادہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے نا، مسکرا کے بات کرنا تبسم سے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے مسکرا کے ملتا ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، صدقے کا، نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہاں زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا، وہ بے جا ہنسنا، فضول، یہ جگت بازی، یہ تھیٹر کی سوچ، یہ تھیٹر کا انداز، ہم ہر وقت اس میں لگے، کوئی دین کی بات بھی بتائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے، ہنس دیتے۔ فرمایا زیادہ ہنسانا کا دل مردہ ہو جائے گا، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ چہرے کا نور۔ اب دیکھیں بڑی کریمیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن چہرے پہ رونق نہیں آتی، چہرے پہ رونق نہیں آتی، چہرے پہ نورانیت اور چہرے پہ رونق اس لیے تب آئے گی جب سنجیدگی اختیار کرے گا۔
ہماری قوم سنجیدہ ہو جائے، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ تو پھر مزید عرض کرنے لگے زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عطا فرمائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل الحق وان كان مرا، حق بات کہا کر چاہے کڑوی ہو۔ اب دیکھیں نا کسی کو اگر سمجھائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک محفل کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، کوئی بڑی محفل ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی گھر میں ہوتی ہے، کوئی باہر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر سمجھایا جائے تو کئی لوگ برا بنا جاتے ہیں، برا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ دیکھیں کوئی حق بات اگر اچھی بات کوئی کرتا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم جو بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو دیکھتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا، اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ حق بات سننی چاہیے۔ ہاں یہ حق بات نہیں ہے کہ کسی کو 10 بندوں کے سامنے کھڑے کر کے اس کے عیب گننے شروع کر دیے بستی کی۔ آپ نے کہا جی کیوں ایسا کہا؟ بھائی میں حق بات کرتا ہوں، یہ حق بات نہیں ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے پردہ اٹھانا، وہ حق بات نہیں۔ ہاں حق بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی بات کریں، اچھی بات بتائیں، دین کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچائیں، تو چاہے کڑوا لگے۔ اب کوئی نماز کے لیے دکان نہیں بند کر رہا تو آپ اسے پیار سے کہتے یار نماز پڑھو، دکان بند کرو، یہ اچھی بات نہیں۔ تو اب چاہے برا بھی بنا جائے تو یہ صحیح بات ہے۔ تو بہرحال اب ہمیں حق کون بولنے دیتا ہے؟ حق پر تو پابندیاں لگ جاتی نا حق بولنے پر۔ بہرحال ایک اور نصیحت پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا کر۔ لوگ کہیں گے یار تم یہ کیا سر پہ دستار رکھ لی، یہ کیا تم ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، یہ کیا تم جو دین کی بات کرتے رہتے ہو، یا یہ کیا ہے تم حلال رزق کما رہے ہو، لوگ تو حرام سے اتنا امیر ہو گئے۔ تو بھائی کوئی کچھ بھی کہے، چاہے زندہ باد کے نعرے لگائے یا مردہ باد کے نعرے لگائے، آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم کتنی باتیں ہوگی، ماشاءاللہ آپ یاد بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں گن بھی رہے ہیں کہ جلدی ذرا ختم بھی ہو جائے۔ تو آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ جو بندے کے اندر عیب ہے، جو تیرے اندر عیب ہے، وہ تجھے لوگوں کے عیب نکالنے سے روکے۔ یعنی اپنے اندر خرابیاں ہوں، اپنے اندر عیب ہو تو تو دوسروں کے عیب نکال رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ چسکے لینے کے لیے، اپنی محفلوں کو رنگین بنانے کے لیے دوسروں کی برائیاں نہ کر، حالانکہ وہ برائیاں تیرے اندر بھی پائی جاتی۔ یہ ہمیں نصیحت ہے۔ صحابہ کرام تو شان والے تھے نا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان والے صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی ہیں کہ اب ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کو بھی۔ میں دعا کرتا ہوں گھر والوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے، ہم سب پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ نمبر 1 اللہ کا تقوی، نمبر 2 تلاوت قرآن اور ذکر پاک، نمبر 3 بیجا باتوں سے خاموشی، نمبر 4 زیادہ ہنسنے سے بچنا، نمبر 5 حق بات کرنا، نمبر 6 کیا تھا، کسی کی ملامت سے نہیں گھبرانا، اور نمبر 7 کیا ہے کہ لوگوں کے عیب نہ نکالو حالانکہ اپنے اندر بھی عیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔